السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت، وقت بہت کم ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں حدت کم اور روشنی زیادہ ہو۔ مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ عدلیہ میں مداخلت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا سپریم کورٹ سے رجوع۔ ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا ہے کہ عدلیہ کو نیچا دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نون لیگ کے اہم رہنما حکومتی کمیٹیوں میں شامل نہ کیے جانے پر ناراض۔ لاہور کی کمیٹی میں سعد رفیق، فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ اور شیخوپورہ میں جاوید لطیف شامل نہیں۔ لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ افسران کو پیغام دیا گیا ہے کہ ان رہنماؤں کے کام نہیں کرنے ہیں۔ جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ IMF کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی۔ بانی PTI جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں اگر غداری ہوئی تھی تو کھل کر ساری قوم کے سامنے رکھیں۔ شاندانہ گلزار کا کہنا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے کہا عمران کو چھوڑ دیں، PTI ختم ہونے والی ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، گوادر کا کراچی سے رابطہ منقطع۔ غیر متوقع بارشیں، خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں سیلابی صورتحال کا امکان۔ کراچی میں تیز بارش کا امکان ختم، سسٹم پنجاب اور KP کی طرف منتقل۔ کینیڈا کے سابق وزیر خزانہ کی بجٹ پر تنقید۔ بل مورنیو نے فری لینڈ کے بجٹ کو سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سابق وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امیر کارپوریشنز کینیڈا میں سرمایہ کاری کے بارے میں 2 بار سوچیں گے۔ کینیڈا میں سونے کی سب سے بڑی چوری، 6 افراد گرفتار۔ ایئر کینیڈا کے 2 ملازمین کا واردات میں شامل ہونے کا انکشاف۔ گزشتہ برس ٹورنٹو ایئرپورٹ سے 2 کروڑ 10 کینیڈین ڈالر کا سونے اور 27 لاکھ ڈالر کی چوری ہوئی تھی۔ انٹیریو اسمبلی کے اسپیکر کا متعصبانہ فیصلہ، فلسطینی مزاحمتی تحریک کی علامت کیفیہ پر پابندی لگا دی۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا اسپیکر سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ خطے میں روس ایران گٹھ جوڑ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جلد اسرائیل کے لیے بڑی عسکری اور مالی امداد کی منظوری ہوگی۔ رفح میں اسرائیلی بمباری میں خواتین اور بچے سمیت 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی کو بھوک کی تباہ کن سطح کا سامنا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے لیے 2.8 ارب ڈالر کی فنڈنگ کی اپیل کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئی پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئی پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں حدت کم اور روشنی زیادہ ہو۔ ہم سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ سب سے زیادہ اہم ملک و قوم کے لیے کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر ملکی سفراء بھی بطور مہمان شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے آغاز پر مستقبل کے ویژن کو مختصر بیان کروں گا۔ وزیر اعظم، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو انتخابی کامیابیوں اور ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پارلیمانی سال کے آغاز پر تمام معزز مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اعتماد کرنے، دوسری بار صدر منتخب کرنے پر اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کا مشکور ہوں۔
ماضی میں بطور صدر میرے اہم فیصلوں نے تاریخ رقم کی۔ بطور صدر مملکت میں نے پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات دینے کا انتخاب کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مل کر آگے بڑھیں گے تو ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے برآمدات کو ترجیح دینا ہوگی۔ موسمیاتی اثرات کے باعث ہماری آمدن کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ہمیں ماحول دوست انفراسٹرکچر بنانا ہوگا، ہمیں کلین انرجی ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مشترکہ احترام اور سیاسی مفادات کو آگے لے کر چلنا ہوگا، ہمیں نتیجہ خیز مذاکرات، پارلیمانی اتفاق رائے سے اصلاحات کرنا ہوں گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ہمارے ملک کو دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے۔ امید ہے اراکین پارلیمنٹ اختیارات کا دانش مندی سے استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، چین، ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ چین نے دفاع اور دیگر معاملات میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے، چینی بھائیوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ آرٹیکل 370 بھارت کی چال کا نتیجہ ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو اپنے ملک میں اقلیت بنانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین اسمبلی اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کرتے رہے۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بلند کیے جاتے رہے۔ ان اراکین نے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹرز بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی، جس میں استدعا کی گئی کہ عدالت ہائی کورٹ ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے۔ شفاف تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیچا دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلقہ ہو تو عدالت کونسل کو جائزے کے لیے سفارشات بھیجے۔ درخواست کے مطابق آزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ کسی صورت قبول نہیں۔ بار نے درخواست میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط میں سنگین نوعیت کے واقعات بیان کیے۔ آزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ واضح رہے کہ 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی امور میں خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ میں لانے سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا۔ یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباح محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے اہم رہنما پنجاب حکومتی کی انتظامی کمیٹیوں میں شامل نہ کیے جانے پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ کے اہم رہنما پنجاب حکومتی کی انتظامی کمیٹیوں میں شامل نہ کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی کمیٹی میں سعد رفیق، فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ اور شیخوپورہ میں جاوید لطیف شامل نہیں۔ گوجرانوالہ کی ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی میں سینئر رہنما خرم دستگیر کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ گجرات سمیت کچھ اضلاع میں انتخابات ہارے ہوئے لیگی رہنما کو کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انتظامی امور کے لیے ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں بنائی تھیں، جس میں الیکشن میں ہارنے والے نون لیگ کے بڑے ناموں کو شامل نہیں کیا گیا، جس پر وہ حکومت اور پارٹی سے ناراض ہیں۔ ایک لیگی رہنما نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ کمیٹیوں میں شامل نہ کر کے افسران کو پیغام دیا گیا ہے کہ ان رہنماؤں کے کام نہیں کرنے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیٹیوں میں ڈی سی، ڈی پی او سمیت اہم محکموں کے افسران کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ کمیٹیاں ضلع کے ترقیاتی اور انتظامی معاملات کو دیکھیں گی۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی اور نہ جمہوریت کی۔ قرض دینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ IMF کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا، سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی، جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے۔
ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے اور بہاول نگر واقعے سے یہ ثابت ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی۔ سماعت کے اختتام پر عمران خان نے جج ناصر جاوید رانا سے کہا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینڈوسکوپی ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا۔ 6 سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی اور 4 ہفتے سے بیمار ہے، مگر مکمل طبی معائنہ نہیں ہو رہا۔ میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے۔ ظاہری معائنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے۔ عمران خان کے مطالبے پر جج ناصر جاوید رانا نے کل 12 بجے ڈاکٹر عاصم یونس سے بشرا بی بی کے طبی معائنے کا حکم دے دیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تب سزا سنائی جائے گی جب عدالتوں میں چھٹیاں شروع ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تب سزا سنائی جائے گی جب عدالتوں میں چھٹیاں شروع ہوں گی۔ بانی پی ٹی آئی جانتے ہیں انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھنے کا منصوبہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کو بھی پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی مواد نہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر سزائیں معطل ہوں تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی جائے۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں ہم اب تھک گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف نیا کیس بنائیں گے۔ مقدمات میں اب پیٹرول ختم ہو چکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کیس میں اگر غداری ہوئی تو کھل کر ساری قوم کے سامنے رکھیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے انہیں بلا کر کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں کیونکہ تحریک انصاف ختم ہونے والی ہے۔ نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شاندانہ گلزار نے پارٹی میں سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کیے جانے کا بھی شکوہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو عمران خان کے ایک ٹویٹ نہیں کرتے، کبھی جلسے میں نہیں آئے، احتجاج نہیں کیا، وہ بھی عہدوں پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو اسکرپٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئیں گے تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے، اور قید اس وقت القادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں، بیل بھی نہ ہو سکے، تاکہ اگلے 2-3 مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں۔ تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سپٹمبر اکتوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالے بکھر گئے، جبکہ گوادر اور مکران کا کراچی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالے بکھر گئے، جبکہ گوادر اور مکران کا کراچی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں غیر متوقع بارشوں، گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران گوادر میں 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اورماڑہ میں 77، پسنی میں 66، جیوانی میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گوادر، پسنی، نوشکی، نوکنڈی اور بارکھان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کوئک رسپانس ٹیمیں اور سول انتظامیہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب کے باعث مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول ندی کا پل ٹوٹ گیا، جس کے باعث ہائی وے 2 مقامات سے بند ہو گئی۔ گوادر اور مکران کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، اور ماڑہ کے دیہی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ قلات، مستونگ، نوشکی اور روب میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ساحلی علاقوں سے شدید بارش کی رپورٹ آ رہی ہے۔ بلوچستان سے سسٹم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں داخل ہو رہا ہے، جس کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موجود ہے، جبکہ کوئٹہ اور گرد و نواح میں آج بھی مطلع ابرآلود ہے۔ چند مقامات پر جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارشوں کا سلسلہ تھم گیا، لیکن محکمہ موسمیات نے آج رات سے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے صوبے کے 9 اضلاع گلیشیئر پگھلنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا الرٹ جاری کیا ہے، اور انتظامیہ کو کسی بھی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات اٹھانے، فیلڈ اسٹاف کو صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اعلامیے کے مطابق اپر، لوئر چترال، سوات، اپر دیر، لوئر دیر،
کوہستان اپر، کوہستان لوئر، مانسہرہ اور کرم میں گلیشیئر پگھلنے اور بارشوں سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں 23 اپریل سے 29 اپریل تک ایک اور موسمیاتی نظام پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے لیے ملک بھر میں متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر قائد میں مطلع مکمل ابر آلود رہے گا۔ شہر میں آج ہلکی سے درمیانی درجے اور کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد